فوزیہ بدر صاحبہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیونکہ وقت کی قلت ہے ہمارے پاس، اور پی سی بی کے ایک ہمارے دوست تشریف لے آئے ہیں. سر تشریف لے آئیں آگے، یہاں پہ تشریف لے آئیں. سر بخاری صاحب پلیز تشریف لائیں. فوزیہ بدر صاحبہ انٹرپرینیور ہیں اور آن لائن بزنس جو ہے وہ رن کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے، تو اظہار خیال فرمائیں گے. السلام علیکم. نام میرا فوزیہ بدر ہے اور میں گرینیز کچن کے نام سے اسپائسز کا بزنس کرتی ہوں. سیلف انڈیپینڈنس میرا فیوریٹ ہاٹ ٹاپک بھی ہے اور میں اس پہ پریکٹیکلی عمل بھی کر رہی ہوں. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ آج سے 5 مہینے پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے ہاں جو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے وہ تکلیف دہ ہے، خواتین کا ہو یا مردوں کا ہو. اور اس میں اسپیشلی ہمیں اس کو کیٹیگرائز کریں تو ایموشنلی انڈیپینڈنس بھی ہے، فزیکل انڈیپینڈنس بھی ہے، فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی ہے، اور یہاں دماغ سے شعوری طور پر بھی آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. تو میرا اختیار سب سے پہلے میرا اپنی فیملی پہ تھا. تو میں نے اپنے بچوں کو ایک ٹاسک دیا. میرا بڑا بیٹا کلاس 9 میں ہے، ماشاء اللہ 15 سال کا ہے، اور چھوٹا 10 سال کا، اور بیٹی اس سے چھوٹی. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک ٹاسک دیتی ہوں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کل آپ کی ماما باہر جاتی ہیں اور وہ واپس نہیں آتی، شی از ناٹ مور ان دا ورلڈ. اب آپ زندگی کو کیسے گزارو گے؟ اس کاروبار کو بھی چلانا ہے، کسی کے گھر نہیں جانا، اس کو پورے کو ٹیک اوور کرنا ہے آپ نے. آپ کیسے کرو گے؟ آپ کو اسپائسز کو ڈی ہائیڈریٹ بھی کرنا ہے، اس کی برانڈنگ بھی کرنی ہے، اپنے ماما کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو بھی الائیو کرنا ہے. اب آپ 3 ہو، آپ اپنی کیسے کیسے جاب رسپانسبلٹیز ڈیزائن کرو گے؟ اور ان کو ایک دن کا ٹاسک دیا، اور اس میں میرا اسٹاف بھی شامل تھا، جو میری بچیاں میرے ساتھ کام کرتی ہیں. تو ان 5 نے بڑی خوبصورتی سے مجھے یہ بتایا کہ ہم یہ کریں گے. یہ اس وقت آپ کو ادراک ہوتا ہے جب آپ قرآن کی قائد پہ کر لیتے ہیں نا کہ ہم سب نے جانا ہے اور ہمیں نہیں پتا، تو آپ انڈیپینڈنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو اپنے سے آزاد کرتے ہیں. خلیل جبران کہتے ہیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آزاد چھوڑ دیں. تو میں نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو آزاد کیا کہ وہ سوچیں. پھر میں نے ان کو 1 مہینے کے بعد ٹاسک دیا کہ آپ نے سوچنا ہے یور بابا از نو مور ان دا ورلڈ، یور ماما از ناٹ مور ان دا ورلڈ. اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کو یہ گھر بھی نہیں چھوڑنا، آپ کو کسی کے گھر نہیں جانا. تو سیلف انڈیپینڈنس پہ ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ مکمل زندگی گزاریں اور ان کی زندگی میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، اور وہ ایک بھرپور اپنا رول ادا کر کے جائیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت اچھا. جی بس 1 منٹ میں لائٹ آ جاتی ہے. عروج درانی صاحبہ تشریف لائیں، پھر ہم نے اسٹیج کی طرف بڑھنا ہے. عروج درانی صاحبہ شاعرہ ہیں اور بہت اچھے رائٹنگ کرتی ہیں. السلام علیکم. میرا نام عروج درانی ہے اور بیسکلی میں شاعرہ ہوں اور گرافک ڈیزائنر بھی ہوں. میں نے NCA سے گرافک ڈیزائننگ کی ہے اور شاعری جو ہے وہ میں نے 8th کلاس میں ایک نعت لکھ کے میں نے اس سے ابتدا کی. تو میری اس میں سمجھ لیں کہ جو میری اصلاح، میرے فادر وہ انہوں نے MA اردو کیا پنجاب یونیورسٹی سے، تو وہ میری اصلاح کیا کرتے تھے. خیر وہ اتنے ویل نون نہیں ہیں، انہوں نے کافی غزلیں لکھی ہیں، لیکن یہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک کسی مشاعرے وغیرہ میں باقاعدہ جانا یا اس طرح سے نہیں. لیکن خیر میری وہی اصلاح وغیرہ کیا کرتے ہیں. سیلف انڈیپینڈنس کی بات ہو رہی ہے تو میں تو بڑا کچھ لکھ کے لائی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ اتنا ٹائم بھی نہیں. میرے خیال میں جو میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ مطلب خود مختار ہونا ضروری ہے مردوں کے لیے بھی، لیکن عورتوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو قوت فیصلہ وہ کرنے کی آزادی، خود مختاری وہ مل جاتی ہے. میرا تھوڑا بہت AGHS میں میرا جانا ہوا، میں نے اپنی فری میں خدمات وغیرہ دی تھی، تو وہاں پہ عورتیں ایسی آتی تھیں جو بیچاریوں کو کسی ایسی مردوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، مطلب کم عمر ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ ان کو باندھ دیا جانا، نہ وہ ان کو ایک اظہار رائے کی وہ کوئی آزادی ہوتی تھی، نہ ان کو وہ کیا کہتے ایک ہوتا ہے نا کہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوتی تھی. تو یہ ہوتا تھا کہ ان کو اتنا زیادہ مارا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی اتنے کیسز آئے، آپ یقین کریں کہ میں مینٹلی طور پہ بڑی ڈسٹرب ہو گئی، اور اس طرح کے کیسز وغیرہ آتے تھے. تو مجھے یہ وہاں سے اس وقت میں بہت بچی تھی، وہاں سے میں نے سوچنا شروع کیا کہ خواتین کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو اس کو ایجوکیشن مطلب بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے پھر یہ کہ ان سے کو شعور دینا، اور ایجوکیشن ہی شعور میرے خیال میں آپ کو بہت بہت زیادہ دیتی ہے.
اور وہاں پہ بیچاری ان ایجوکیٹڈ خواتین ہوتی تھیں، بس میں یہی ہوتا تھا کہ ان کو بہت زیادہ یہ مارا جا رہا ہے، یہ پیٹا جا رہا ہے. اور 4 بچوں والی عورتیں بھی آتی تھیں، آپ یقین کریں کہ اس طرح کی بھی تھی کہ 4 بچوں کو لے کے بیٹھی ہیں. تو ان سے پوچھا جاتا تھا جی کیا ہے، کیا پرابلم ہے؟ تو یہ پرابلم ہے کہ جی وہ مارتا ہے، نشہ کرتا ہے، اور بھیجتا ہے کہ جی جاؤ وہاں پہ جا کے کام کر کے آؤ، یہ کر کے آؤ. تو بس کہنے کا یہی مقصد ہے کہ جی خواتین کا بہت ہونا ضروری ہے اس میں، کوئی قوت فیصلہ کرنے کی ان کو کیا کہتے ہیں شعور آتا ہے، اور اتنی خود مختاری ان کو ہونی چاہیے میرے خیال. اچھا، ایسے ایسے مسائل ہوتے تھے خواتین کی، میں کیوں بات کر رہی ہوں کہ اس طرح سے مسائل ہوتے تھے کہ وہی خواتین جو دیکھیں ایک اگر میں سنگل ہوں تو اب جو میرے جتنے بھی مسائل ہیں وہ میرے اپنے ہیں. جب وہ اس کو آپ بیاہ دیتے ہو، ان کے 4 بچے ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مسلسل آپ مار پیٹ کر رہے ہو، ان کو کوئی خود مختاری، کوئی آزادی نہیں، مطلب آزادی رائے کے کوئی اختیار نہیں، کچھ نہیں. مطلب آپ نے یہ کرنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، آپ نے اپنے پورے خاندانوں کی خدمت کرنی ہے. تو بس وہ یہی پھر مجھے بڑا وہ ہوتا تھا کہ ایک آپ اپنی جان کو آپ پھر سنبھال لیتے ہو، پھر 4 بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایک خاتون کے لیے، کس قدر مشکل ہے. اور وہ جب وہ آتی تھیں بیچاری تو وہ اتنی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتی تھیں، اور وہ یہ کہتی تھیں ہم کہاں جائیں. میں اس لیے میں اس بات کی بھی بہت مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جو خواتین کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی بہت، میں کہتی ہوں کسی بھی وقت بھی آپ کو شعور آ جائے نا کہ یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو اگر ایک خاتون اتنے سارے پورے نظام کے خلاف بغاوت کر کے وہاں سے نکل آتی ہے، چاہے وہ اپنے 4 بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ جائے، تو میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. خود مختار تو وہ وہیں سے پھر شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس نے وہ جو سٹیپ لے لیا اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے لے لیا، یہ میرے خیال میں کہ یہ وہاں سے ہی شروع ہو گئے، شعور آپ کو آگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس خواتین کے لیے ایک تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہوں، اور تاکہ اپنی قوت فیصلہ، اپنے جو ہے اپنا ڈیسیجن لے سکیں. سب سے بڑی دیکھیں، سب سے بڑا ڈیسیجن کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ڈیسیجن آپ کی زندگی کا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی، اس کا ہی آپ کو مطلب دیا ہی نہیں جاتا. آپ کے پنچایتوں میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں اسلام شعور ایک دے رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیا کہتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا، حالانکہ فیصلہ اللہ نے کر دیا جی ٹھیک ہے، وہ آسمانوں پہ ہو گیا، لیکن وہ جب خدا ہی کسی چیز کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے بتانے کے لیے ہمیں یہ شعور دینے کے لیے کہ وہ حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا میں نکاح جو ہے وہ حضرت علی سے کرنے لگا ہوں، اور ان کی اجازت ضروری، ٹھیک ہے نا، ان کو ضروری سمجھا. تو یہ شعور دیا ایک طرح سے کہ آپ کی جو بیسک ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بیسک فیصلہ کہ آپ نے زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے، تو یہ آپ نے اپنے اولاد سے پوچھنا ہے، ان کو یہ اختیار دینا ہے. تو بس کہنے کا یہی مقصد ہے کہ وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ آپ تعلیم وغیرہ حاصل کر لیتے ہیں، تو تبھی آپ یہ سب کر سکتے ہیں. اور اب والدین کو بھی یہ شعور دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ لوگوں نے اتنا کچھ بول لیا ہوا تو میرے خیال میں میرا کچھ اور زیادہ بولنا نہیں. تھینک یو سو مچ. میں اچانک سے یہی دیکھیں یہ میں نے لکھا ہوا تھا، لیکن میں نے یہ سب کو سائڈ پہ کر دیا کہ نہیں بس ایسے ہی ٹھیک ہے، اس طرح ہی بولنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی جی، یہ میرا فرسٹ ٹائم ہی ہے، اس لیے میں بہت غلطیاں کی ہوں گی. ایک دو شعر سنا دیں اپنے جو لیٹسٹ ہیں. جی 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 جی. تھوڑی سی میں کنفیوز ہو گئی تھی، معذرت اس کے لیے. درد قسمت کا جال لگتا ہے، درد قسمت کا جال لگتا ہے، اپنا جینا محال لگتا ہے، اپنا جینا محال لگتا ہے. ہجر گھلنے لگا ہے سانسوں میں، ہجر گھلنے لگا ہے سانسوں میں، پل بھی ہم کو تو سال لگتا ہے، پل بھی ہم کو تو سال لگتا ہے. اور ان سے یارو جواب کیا لیتے، ان سے یارو جواب کیا لیتے، جن کا چہرہ سوال لگتا ہے، جن کا چہرہ سوال لگتا ہے. اور یہ جو شاعر سے آپ لگتے ہیں،
یہ جو شاعر سے آپ لگتے ہیں، عشق کا کچھ کمال لگتا ہے، عشق کا کچھ کمال لگتا ہے، اور دل کے لٹنے پہ آپ خائف ہیں، دل کے لٹنے پہ آپ خائف ہیں، یار اتنا تو مال لگتا ہے، یار اتنا تو مال لگتا ہے۔ بہت زبردست جو ہے وہ شاعری کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے اور بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے. اسٹیج سے میں جو ہے دعوت خطاب دیتا ہوں فائزہ جو ہے انور صاحبہ کو، فرینچائزی ہیں حدیقہ کیانی سیلون کی. جی تشریف لائیں. السلام علیکم. I don't know what to say, but when I just got the topic of self-independence, as Naman told me, یہ میری فرنچائز کی جس دن اوپننگ تھی, he came and when I just observed him, I told him کہ you are the only person who is much educated from the media, because he was understanding and the way he was talking was very nice. ان کو 2-3 دن پہلے مجھے میسج آیا کہ جی ہمارا اس طرح سے پروگرام ہے, اینڈ I told him that I never went in such sort of program, بس I'll come, because ہمارے اسلام میں ہے کہ جب آپ کو دعوت دی جائے تو آپ کوشش کریں اور آپ جائیں. اینی ہاؤ میرے لیے سیلف انڈیپینڈنس جو ہے اٹس کوائٹ ڈفرینٹ فرام مائی لائف ایکسپیرئنس. سیلف انڈیپینڈنس اسٹارٹس فرام ہیئر, فرام یور تھاٹس, فرام سیلف بلیف. ٹھیک ہے, if you have belief in your thinking, اور آپ اپنے حساب سے لائف اپنی گزار سکتے ہو. Self independence is not only limited to that career life, it basically starts from your personal life, from your mind. If you are dependent in your own thoughts, and if you are clear enough that whatever I want I have to do, you can do. لوگ آپ کے اوپر اپنی سوچ کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, آپ اپنی سوچ خود کریٹ کرتے ہو. خود کریٹ کرے کہ میرے لیے کیا ہے. اینڈ آئی تھنک اسٹارٹنگ میں آپ کو میں نے سب سے پہلے بات کی پرسنل لائف کی. پرسنلی آپ کو ایشو جو ہے نا وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ ان میرڈ ہو, مائٹ بی یو آر فیسنگ ایشو فرام یور پیرنٹس. اف یو آر میرڈ یو کین فیس ایشو فرام یور پارٹنر, بٹ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں آپ کو, اور مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا اپنا ہے نا وہ آپ کی سوچ کو مانے گا, وہ آپ کے اوپر امپلیمنٹ کچھ نہیں کرے گا. سو یو ہیو ٹو اسٹک اباؤٹ یور تھاٹ. ٹھیک ہے, اور وہی لوگ جو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ کرتے ہیں. اٹ ہیڈ ہیپنڈ ود می, اینڈ آئی تھنک آئی ایم دا اونلی گرل فرام مائی فیملی ہو از ایجوکیٹیڈ. مدر نے بھی تھوڑا سا کہا کہ نہیں ابا نہیں کہہ رہے, آئی بیسیکلی بلانگ ٹو اے دیسی جٹ فیملی, بٹ میں نے کہا کہ نہیں کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک ابا واز دا اونلی پرسن ہو جسٹ سپورٹڈ می اے لاٹ. I did my MPhil in applied linguistics, and I think I'm the only girl in my family who went to at university level. And at that time, for my brother even, they were not mentally ready that their sister is going and studying in co-education. I did my MPhil. I did teaching for 12 years, but in beauty industry, that was my passion. I was when I didn't get any beauty courses and nothing, even at that time I was means a style icon even in my university, تو مجھے شوق تھا بہت. And after that I did a lot of courses from Toni and Guy, some courses from the Dubai, and then I took franchise of Harika Kani Salon, and it's recently opened in Johor Town. So for me self independence starts from here. آپ لوگوں کے مطابق زندگی مت گزاریں. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے زندگی ایک دی ہے نا, اس کو جو ہے نا جئیں, لیکن اس کے لیے یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہو کیا وہ صحیح ہے. اس کے لیے آپ کا نیوٹرل ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ کے نیوٹرل جج ہیں اپنے آپ کے لیے اور سوسائٹی کے لیے کہ جو میں کر رہا ہوں اگر تو وہ صحیح ہے تو پھر تو ڈٹیں. پھر سیلف انڈیپینڈنس کی بات کرتے آپ اچھے لگتے ہیں. لیکن ایسے غلطی کے اوپر بات کرنا کہ نہیں جو میں غلط بھی کہہ رہا ہوں تو بس میں کہہ رہا ہوں, ایسے بھی نہیں. میرے کہنے کا مقصد وہ نہیں ہے.
you should be neutral enough to judge your thoughts. And if your thoughts are good enough, after the judgment by yourself, then you can implement, اور لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. That's my belief. Thank you so much. بہت شکریہ, بہت زبردست گفتگو فرمائی. فائزہ انور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے ان کی گفتگو نے, اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں جن سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور ہم یہاں پہ سیکھنے کی غرض سے آئے ہیں, کوئی تصویری سیشن کرنے کے لیے نہیں آئے. اور ایک نوکر اور ایک مالک مسجد سے گزر رہے تھے تو اذان ہو گئی, تو نوکر نے کہا مالک اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں. نے کہا جی ٹھیک ہے آپ پڑھ لیجئے. تو جب نماز کا ٹائم مکمل ہوا, جماعت ہو گئی, تو جو ہے نا وہ نوکر باہر نہیں آیا. تو وہ کھڑکی سے مالک کہتا ہے کہ تمہیں کون باہر نہیں آنے دیتا, نماز تو مکمل ہو گئی ہے, اب آپ باہر آ جائیں. تو اس نوکر نے بڑا خوبصورت جواب دیا, نے کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا. تو یہ جو عبادت کی توفیق ہے, سوشل ورک کی توفیق ہے, یہ بھی اللہ سے مانگنے سے ہوتی ہے. یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, یہ بڑا مشکل کام ہے. اور یہ انیشیٹ کرنا, کیونکہ لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. لوگ آپ کو بہت زیادہ عرصہ دراز, شش جہت اردو میں کہتے ہیں کہ 6 سمتیں آپ پہ تنگ کر دی جاتی ہیں کہ آپ یہ مقصد کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا اس کے پیچھے معاملہ ہے. اور جب آپ وہ مقصد حاصل کر لیتے ہیں, پھر وہی لوگ آپ کو جی حضوری کرتے ہیں, منظور نظر ہو جاتے ہیں, آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں.